إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قابل صد احترام بھائیو اور دوستو، آج کے خطبہ جمعہ میں ہم عبادات میں سے اس عبادت کی بات کریں گے کہ جس کی اہمیت اسلام میں سب سے زیادہ ہے، وہ عمل کہ جس کے بارے میں قیامت کے دن سب سے پہلے پوچھ گچھ کی جائے گی، سب سے پہلے اس کا حساب دیا جائے گا، وہ عمل کہ جس کو دین کا ستون قرار دیا گیا ہے، وہ عمل کہ جس کو اگر انسان پابندی کے ساتھ کرتا رہے تو اس کے جسم پر میل کچیل گناہوں کا بوجھ باقی نہیں رہتا ہے، بلکہ انسان گناہوں سے پاک ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ وہ سب سے افضل عمل اور سب سے افضل عبادت 5 وقتی نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان پر 5 وقتی نماز فرض کی ہے، اور اس عمل کی اور اس نماز کی اہمیت اور اس کی قدر و منزلت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے باقی تمام احکامات کی فرضیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل کی جب آپ زمین پر تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس نماز کو فرض کرنا چاہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا۔ اوپر جہاں تک اللہ تعالیٰ نے چاہا وہاں تک اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض کی۔ میرے بھائیو، یہ فرضیت جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر ان نمازوں کو فرض کیا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نزدیک یہ عمل یعنی 5 وقتی نماز یہ بہت زیادہ اہم ہے، اور اس کی اہمیت اور قدر و منزلت بہت زیادہ ہے، بہت ہی زیادہ ہے، اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سب سے زیادہ جس عمل کی تاکید کی ہے سب سے زیادہ وہ یہی نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نماز کے متعلق مختلف طریقوں سے ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس نماز کا اور اس کی تاکید کرتے ہیں۔ چنانچہ کسی مقام پہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کہ تم نماز قائم کرو، اور یہاں اقامت کا معنی کیا ہے؟ پورے قرآن مجید کے اندر اقاموا الصلاۃ ہو یا اقیموا الصلاۃ ہو یا یقیمون الصلاۃ ہو یا والمقیمین الصلاۃ ہو، جہاں بھی اقامت کا لفظ آئے گا نماز کے ساتھ، صلاۃ کے ساتھ، تو وہاں اس سے مقصود صرف نماز پڑھنا نہیں بلکہ نماز کو ہمیشہ پابندی کے ساتھ پڑھتے رہنا ہے، ہمیشہ اس کو ادا کرتے رہنا ہے، باجماعت اس کو ادا کرنا، اور اس کی شروط اور اس کے احکام اور اس کے آداب اور اس کی سنتوں سمیت اس کو ادا کرتے رہنا ہے، یہ معنی ہے اقامت الصلاۃ کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ پہ حکم دیا کہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، پابندی کے ساتھ ہمیشہ اس کو پڑھتے رہو، اور کسی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اس نماز کی حفاظت کرنے کا حکم دیا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ تم نمازوں کی حفاظت کرو
اور ان نمازوں کو ہمیشہ پابندی کے ساتھ پڑھتے رہا کرو، خاص طور پر صلاۃ وسطیٰ درمیانی نماز، یعنی اس سے مراد عصر کی نماز ہے کہ اس کو خاص طور پر اہتمام کے ساتھ پڑھا کرو۔ اور کسی جگہ پہ اللہ رب العزت نے اس نماز کو خود بھی پڑھنے کا حکم دیا اور ذمہ داران کو بھی حکم دیا کہ وہ اپنے اہل و عیال کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیجیے۔ اور میرے بھائیو، آپ بھی اپنے گھروں کے ذمہ داران ہیں، آپ پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو حکم دیا کریں، اپنے گھر والوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی اولاد کو، آپ کے ماتحت جو لوگ ہیں سب کو حکم دیں، اُأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور آپ خود بھی اس پر صبر کیجئے۔ مطلب یہ نماز ہمیشہ صبر و تحمل کے ساتھ پڑھتے رہیے اور کبھی اس میں سستی مت کیجئے۔ اور اسی طرح کسی جگہ پہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نماز پڑھنے والے جو لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بشارتیں دیتا ہے، نماز قائم کرنے والے جو لوگ ہیں اللہ ان کو بشارتیں سناتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون، کہ جو لوگ ہمیشہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے رہتے ہیں تو قیامت کے دن ان کو جنت میں عزت کے ساتھ، اکرام کے ساتھ ان کو داخل کیا جائے گا۔ بلکہ سورۃ المومنون کے شروع میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، کہ جو نمازوں کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، پابندی کے ساتھ ان نمازوں کو پڑھتے رہتے ہیں، تو یہ لوگ جو ہیں یہ جنت الفردوس کے وارث بننے والے ہیں جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان میں شامل فرمائے۔ اور کسی جگہ پہ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر جو سچے مومن ہیں ان سچے مومنوں کی صفات کے ضمن میں یہ اقامت الصلاح کا بھی اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں۔ اللہ نے سورۃ الانفال کے شروع میں فرمایا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، یہ پہلی صفت، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، دوسری صفت۔ اس کے بعد فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہ تیسری صفت۔ اور چوتھی الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ جو نماز قائم کرتے ہیں۔ یہ چار بلکہ پانچ صفات ذکر کرنے کے بعد اللہ نے آخر میں فرمایا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا، یہی وہ سچے مومن ہیں کہ جن کی یہ صفات ہیں۔ ان میں سے ایک صفت یہ کہ یقیمون الصلاۃ، وہ نمازیں قائم کرتے ہیں، یہ ہیں سچے مومن۔ اور کیا آپ سچے مومن نہیں بننا چاہتے ہیں؟ اور میری مائیں بہنیں جو ہیں وہ سچی مومنہ نہیں بننا چاہتی ہیں؟ یقیناً آپ سب کی یہ خواہش ہوگی کہ وہ بھی کہ سچے مومن بن جائیں۔ تو پھر سچا مومن بننے کے لیے یہ جو پانچوں صفات سورۃ الانفال کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں، ان پانچوں صفات کو اختیار کرنا چاہیے۔ ان میں سے ایک یہ کہ نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچے مومنوں میں شامل فرمائے۔ اور کسی جگہ پہ اللہ تعالیٰ متقین کی صفات میں یہ اقامت الصلاح کا ذکر کرتے ہیں۔ متقین کی صفات، متقین وہ کہ جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ جنت میں جائیں گے تو متقین ہی جائیں گے۔ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، ان المتقین فی ظلال وعیون، ان المتقین فی جنات ونعیم۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پہ اللہ نے متقین کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہی متقین ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ ان متقین کی صفات آپ دیکھ لیجئے، بالکل قرآن مجید کے شروع میں سورۃ فاتحہ کے بعد اگلے صفحے پہ سورۃ بقرہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے متقین کی جو صفات ذکر کی، ذرا ان کو پڑھ لیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اس کے بعد کچھ اور صفات ذکر کی متقین کی، اور آخر میں فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں۔ تو ہدایت یافتہ ہونے کے لیے اور کامیابی اور کامرانی کے حصول کے لیے، دنیا اور آخرت میں کامران اور کامیاب ہونے کے لیے یہ بات لازم ہے کہ آپ ان صفات کو اختیار کریں جو سورۃ البقرہ کے شروع میں ذکر کی گئی۔ ان میں سے ایک الذین یقیمون الصلاۃ، کہ وہ نماز پابندی کے ساتھ قائم رکھتے ہیں، ان کو ہمیشہ ادا کرتے رہتے ہیں، کبھی ان نمازوں میں سستی اور غفلت نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ اس کا اندازہ
کہ نماز کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، اس کی قدر و منزلت کتنی بلند و بالا ہے اللہ کے نزدیک، اس کا اندازہ اس بات سے کریں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نماز کو ہی ایمان قرار دیا ہے، نماز کو ہی ایمان قرار دیا۔ دوسرے پارے کے شروع میں پہلے صفحے پر ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ ایمان کیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ ضائع کرنے والا نہیں؟ یہ جو آیت ہے یہ در حقیقت اس وقت نازل ہوئی تھی جب اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا، تو اس وقت تحویل قبلہ کا حکم نازل ہونے کے بعد بعض صحابہ کرام پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا ہمارے رشتہ دار، ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، ہمارے اہل و عیال جو اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے تھے، ان کی نمازوں کا کیا ہوا؟ وہ نمازیں تو ضائع چلی گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کے جواب میں فرمایا ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ ایمان سے مراد یہاں نماز ہے کہ وہ لوگ جو تحویل قبلہ کا حکم نازل ہونے سے پہلے بیت المقدس کی طرف جو نمازیں پڑھتے رہے، اللہ تعالیٰ ان نمازوں کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ جو نماز ہے یہ ایمان میں شامل ہے، بلکہ اس کو ایمان ہی قرار دیا گیا ہے۔ اور میرے بھائیوں، سچے مومن کب بن سکتے ہو؟ جب اس ایمان کی اس اہم ترین خصلت کی حفاظت کرو گے۔ اہم ترین خصلت، اور وہ کیا ہے؟ نماز ادا کرنا۔ تو مختلف طریقوں سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر نماز کی اہمیت کا ذکر کیا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز کی اہمیت کو بیان کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اپنی امت کو بار بار باور کراتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگوں نماز کی حفاظت کرو، لوگوں 5 وقتی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے رہو، اور اس میں کوئی سستی اور اس میں کوئی تکاسل نہ کرو۔ حتیٰ کہ وہ صحابہ کرام جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پہ آ کے بیعت کرتے تھے، وہ بیعت کے الفاظ میں سے پہلا لفظ ہی یہی تھا کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ، کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پہ بیعت کی کس بات پر؟ کہ میں نماز ہمیشہ پابندی کے ساتھ پڑھتا رہوں گا، دوسری بات کہ میں زکوٰۃ دیتا رہوں گا، تیسری بات والنصح لکل مسلم، کہ میں ہر مسلمان سے خیر خواہی کرتا رہوں گا۔ تو یہاں تو بیعت ہو رہی ہے، اور بیعت کس چیز کا نام ہے؟ معاہدے کا نام ہے۔ جو شخص جس کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ معاہدہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے عہد لیتے تھے کہ دیکھو تم مسلمان ہو گئے ہو تو اس کے بعد نماز کو کبھی ضائع نہ کرنا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اس نماز کی تاکید کرتے کہ زندگی کے آخری لمحات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی ارشاد فرما رہے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ لوگوں نماز کا خیال رکھنا، لوگوں نماز پابندی سے پڑھتے رہنا، اور آپ کے جو ماتحت لوگ ہیں ان کے حقوق کو ادا کرتے رہنا۔ پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی نمازیں قائم رکھتے رہے اور اپنی امت کو بھی اسی کی تاکید کرتے رہے۔ اور بلکہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو نماز کے اہم ترین واجبات میں سے قرار دیا، اہم ترین واجبات میں سے۔ اسی لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا تھا ایک داعی کے طور پر، تو آپ نے ان کو کچھ ہدایات دی تھی۔ فرمایا انک تأتی اہل الکتاب، کہ آپ اہل کتاب کے پاس جا رہے ہیں، فلیکن اول ما تدعوہم الیہ شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے ان اہل کتاب کو جا کے دعوت دینا کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ پھر فرمایا فإنہم اطاعوا لذلک، اگر وہ یہ مان لیں، کلمہ شہادت کا اقرار کر لیں، تو پھر فأخبرہم ان اللہ افترض علیہم 5 صلوات فی اليوم واللیلہ، تو پھر ان کو اس بات کی خبر دینا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی۔ تو اسلام میں داخل ہونے کے بعد سب سے اہم ترین واجب جو ہے، جس کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس داعی کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو دعوت دے، وہ اہم ترین واجب نماز ہے۔ لہٰذا ہمیں میرے عزیز بھائیوں اس نماز کی اہمیت اور اس کی قدر و منزلت کو پہچاننا چاہیے۔
اور ہمیں اس کی قدر و منزلت کو نہ صرف اپنے ذہنوں میں بٹھانا چاہیے بلکہ اپنی آل اولاد کو اور اپنے آس پاس رہنے والے لوگوں کو، ہمارے جو ماتحت لوگ ہیں ان کے ذہنوں میں ہم باور کراتے رہیں کہ یہ نماز کس قدر اہم فریضہ ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا اہل نجد سے جس کا تعلق تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس کی کیفیت اس طرح کی تھی کہ اس کی آواز کی گنگناہٹ سنائی دیتی تھی لیکن اس کی بات سمجھ نہیں آتی تھی، حتیٰ کہ وہ آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے بیٹھ گیا، کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے بتلائیے اسلام کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ آپ دن اور رات میں 5 نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ اس نے گزارش کی اللہ کے رسول کیا ان 5 نمازوں کے علاوہ کوئی اور نماز بھی میرے اوپر فرض ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، الا ان تطوع، ہاں نفلی نماز پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتے ہو۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے بھی فرض کیے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی اور روزے فرض ہیں؟ فرمایا نہیں، الا یہ کہ تم نفلی روزے رکھو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی فرضیت کے بارے میں آگاہ کیا، کہا ٹھیک ہے زکوٰۃ بھی دوں گا، لیکن کیا اس کے علاوہ کوئی اور چیز بھی فرض ہے مال میں؟ فرمایا نہیں، کوئی اور چیز فرض نہیں ہے الا یہ کہ تم نفلی صدقہ کرو۔ اس کے بعد وہ اٹھ کے چلا گیا اور جاتے جاتے یہ کہہ گیا کہ واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، اللہ کی قسم یہ جو اعمال اللہ کے رسول نے مجھے بتلائے ہیں نہ میں ان سے زیادہ کروں گا نہ ان سے کم کروں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آواز سنی تو فرمایا افلح ان صدق، اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو یہ کامیاب ہو گیا۔ اگر یہ سچ کہہ رہا ہے کہ یہ ہمیشہ پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا رہے گا، روزے بھی رکھتا رہے گا، زکوٰۃ بھی دیتا رہے گا، اور ویسے وہ مسلمان تو تھا ہی، توحید پرست تو تھا ہی، تو توحید کے ساتھ ساتھ یہ نماز یہ اعمال بھی اگر وہ کرتا رہے گا تو فرمایا افلح ان صدق، یہ سچ بول رہا ہے تو یہ کامیاب ہو جائے گا۔ لہٰذا اس کامیابی کے حصول کے لیے یہ 5 وقتی نماز جو ہے اس کا اہتمام کرنا لازم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عہد ہے بندے کے ساتھ، یہ نمازیں اللہ تعالیٰ کا عہد ہے بندے کے ساتھ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 صلوات كتبهن اللہ علی العباد، 5 نمازوں کو اللہ تعالیٰ نے بندوں پر فرض کر دیا ہے۔ فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا، جو شخص قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس نے ان نمازوں میں سے کسی نماز کو ضائع نہیں کیا ہوگا، كان له عند الله عهدا ان يدخله الجنہ، تو اللہ تعالیٰ کے اس آدمی کے ساتھ عہد ہے کہ اللہ اس کو ضرور جنت میں داخل فرمائے گا۔ ومن لم يأت بهن، اور جو شخص ان نمازوں کو پوری کی پوری نمازیں نہیں لائے گا، نمازوں میں کبھی غفلت کی ہوگی، کبھی سستی کی ہوگی، کبھی نمازیں پڑھ لی ہوں گی، کبھی نہیں پڑھی ہوں گی، جو اس شخص اس طرح نمازوں کو لے کر کے آئے گا تو فرمایا لیس له عند الله عهد ان شاء عذبه وان شاء ادخله الجنہ، پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کوئی عہد نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو نماز میں سستی کی وجہ سے، بعض نمازوں کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس کو عذاب دے گا، اور اگر چاہے گا تو اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ گویا اس کا فیصلہ اللہ کی مشیت پر منحصر ہے، اللہ جس طرح چاہے گا اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ لیکن وہ پہلا آدمی جو نمازیں مکمل پوری کی پوری لائے گا، اس کے ساتھ اللہ کا عہد ہے کہ اس کو اللہ ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو اللہ کا یہ عہد حاصل کرنے کے لیے ہمیں نمازوں میں سستی نہیں کرنی چاہیے اور نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ باقی رہے نماز کے فضائل، یہ میں نے نماز کی اہمیت بیان کی قرآن سے بھی حدیث سے بھی۔ نماز کے فضائل کا تو کیا کہنا، کتنے زیادہ فضائل ہیں کہ جن کو اس مختصر وقت میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ان فضائل میں سے ایک یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة الا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي قبلها، جو بھی مسلمان بندہ اچھی طرح وضو کرے اور پھر وہ نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس نماز اور اس سے پہلی جو نماز اس نے پڑھی تھی، ان دونوں نمازوں کے درمیان اس کے جو گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ 5 نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھتے رہنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ دن اور رات میں انسان جو بھی گناہ کرتا ہے، جو گناہ اس سے سرزد ہوتے ہیں، تو ان نمازوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو ان گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے میرے عزیز بھائیو۔ ہم تو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہر لمحہ ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں،
نہ ہماری آنکھوں، نہ ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں، نہ اپنے کانوں کی حفاظت کرتے ہیں، نہ اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں، نہ اپنے ہاتھوں نہ اپنے پیروں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہمارے جسم کے ایک ایک حصہ گناہوں میں ڈوبا ہوا۔ ان گناہوں سے پاک ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھیں، اور یقین رکھیں جب آپ نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھتے رہیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ جو گناہ ہم کرتے ہیں دیدہ دلیری اور جسارت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نمازوں کی برکت کی وجہ سے ہمیں گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق دے دے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز باز رکھتی ہے انسان کو، نماز منع کرتی ہے انسان کو، کس سے؟ بے حیائی کے کام سے اور برائی کے کام سے۔ لیکن جب ہم نمازوں میں غفلت کرتے ہیں یا نمازیں ہم اپنی منشا کے مطابق پڑھتے ہیں، اللہ کی منشا کے مطابق نہیں پڑھتے، تو پھر بے حیائی کے کام بھی کرتے ہیں، پھر برائیاں بھی ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم اس طرف نمازوں میں غفلت کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہم بے حیائی کی طرف اور برائیوں کی طرف جائیں گے۔ اس کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان المسلم یصلی وخطایاہ مرفوعہ، ایک بندہ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کی خطاؤں کو، اس کے گناہوں کو اس کے سر پر لایا جاتا ہے۔ کلما سجد تحات عنہ، جب وہ سجدہ کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ سر پر لائی ہوئی جو خطائیں، جو اس کے گناہ ہوتے ہیں وہ گر جاتے ہیں۔ جب جیسے ہی وہ سجدہ کرتا ہے وہ گناہ گر جاتے ہیں۔ فیتفرغ من صلاته وقد تحاتت عنہ خطایا، جب وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے تو اس کے اوپر جتنے گناہ ہوتے ہیں، جتنے گناہوں کا بوجھ ہوتا ہے، وہ سارے کا سارا بوجھ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ گناہوں سے پاکیزگی۔ اور پھر آپ دیکھیں قیامت کے دن یہی نمازیں ہی آپ کے لیے نور بنے گی۔ آپ کو قیامت کے دن نور کی ضرورت ہوگی، روشنی کی ضرورت ہوگی۔ ہر انسان اپنی نمازوں اور اپنے صدقہ خیرات کے نور میں اور اس کی روشنی میں چل رہا ہوگا، اور یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ قیامت کے دن آپ اپنے لیے کتنی روشنی چاہتے ہیں۔ اگر آپ نمازیں پوری کی پوری پڑھیں گے تو آپ کے سامنے روشنی ہی روشنی ہوگی، نور ہی نور ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور اگر نمازوں میں غفلت کریں گے، نمازوں میں سستی برتیں گے، جس طرح کے منافقوں کی عادت ہے کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ منافق جب نماز کی طرف کھڑے ہوتے ہیں تو نہایت سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ بھی صرف لوگوں کو دکھلانے کے لیے۔ لا يذكرون اللہ الا قلیلا، پھر جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو چار ٹکرے مار کے چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا ان کو کہ نماز میں کیا پڑھا اور کیا نہیں پڑھا۔ اگر اس طرح منافقوں کی طرح نماز پڑھیں گے تو پھر قیامت کے دن کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اس کے سامنے اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، تاریکیاں ہی تاریکیاں ہوں گی۔ تو اگر آپ قیامت کے دن نور چاہتے ہیں تو پھر ان نمازوں کی حفاظت کیا کیجیے اور نمازوں میں سستی نہ کیجیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من تطہر فی بیتہ، جو شخص اپنے گھر میں وضو کرتا ہے، ثم مشى الى بیت من بیوت اللہ، پھر وہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کی طرف چل کے جاتا ہے، لیقضی فریضۃ من فرائض اللہ، تاکہ وہ اللہ کے فرائض میں سے کسی ایک فریضے کو ادا کر لے، کانت خطوتاہ احداہما، تو جب وہ چل کے جاتا ہے تو ایک قدم پہ تحط خطیئہ، ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے، والاخری ترفع درجہ، اور دوسرے قدم پہ اللہ تعالیٰ ایک درجہ جنت میں بلند کر دیتا ہے۔ اس قدر فضائل میرے عزیز بھائیو یہ کیسے نصیب ہوں گے؟ یہ تبھی نصیب ہوں گے جب آپ نماز کے لیے آئیں گے، مسجد میں نماز باجماعت ادا کریں گے، پابندی کے ساتھ نمازیں پڑھیں گے، تو اس طرح یہ فضائل اور یہ برکات نصیب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ان نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق دے، اور حفاظت کرنے والوں کی صف میں اللہ تعالیٰ شامل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ متقین اور اپنے سچے مومنوں کی صف میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو شامل فرمائے، اور ان نمازوں کو پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اما بعد، عزیز بھائی اور دوستو،
نمازوں کی اہمیت کے بارے میں آپ نے سنا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس نماز کی اہمیت کو کس طرح ذکر کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو کس طرح اجاگر کیا، کس طرح واضح کیا، اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کے فضائل ذکر فرمائے۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ نماز کو چھوڑنا جو ہے یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، کسی ایک نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنا، بغیر کسی شرعی عذر کے کسی بھی ایک نماز کو چھوڑنا کفر ہے، کفر۔ اور یہ اتنی بڑی بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ بات ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکها فقد کفر، کہ ہمارے درمیان اور ان کے درمیان جو چیز فرق کرنے والی ہے، اور ہمارے درمیان اور ان کے درمیان جو چیز عہد ہے وہ نماز ہے۔ فمن ترکها، جو شخص اس نماز کو چھوڑے گا، فقد کفر، تو اس نے کفر کا ارتکاب کیا۔ یہاں یہ بات یاد رکھے کہ نماز چھوڑنے والا کافر نہیں ہوتا، لیکن اس کا یہ عمل کفر ہوتا ہے، اور ہر کفر کی وجہ سے انسان کافر نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ عمل کفر ہوتا ہے، کفریہ عمل ہے، کافروں والا عمل ہے۔ یہ مومن کے شایان نشان نہیں۔ مومن کو یہ بات زیب نہیں دیتی ہے کہ وہ فجر کی نماز کے وقت سویا رہے، اور دانستہ طور پر جان بوجھ کے وہ اپنے الارم کو فکس کرتا ہے اس وقت جب اس نے اٹھ کے ڈیوٹی کے لیے جانا ہوتا ہے، کہ 7 بجے 8 بجے مجھے اپنی ڈیوٹی پر جانا ہے۔ وہ اس وقت پہ وہ الارم لگاتا ہے، فکس لگاتا ہے، فکس کرتا ہے اس کو، اور اس سے پہلے جو ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے کہ آپ فجر کی نماز کے لیے اٹھیں اور فجر کی نماز آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کے ادا کریں، اس کے لیے کوئی الارم نہیں لگایا جاتا، اس کے لیے کوئی اہتمام نہیں ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس عمل کو یعنی نماز چھوڑنے کو، ایک نماز دانستہ طور پر چھوڑنے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر قرار دیا۔ اور صحابہ کرام یہ کہتے ہیں کہ کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غیر الصلاۃ۔ صحابہ کرام اعمال میں سے کسی عمل کو چھوڑنا کفر نہیں سمجھتے تھے۔ اعمال میں سے، توجہ سے سنیے، اعمال میں سے، عبادات میں سے کسی عمل، کسی عبادت کو ترک کرنے پر صحابہ کرام اس کو کفر نہیں سمجھتے تھے، غیر الصلاۃ۔ ہاں، صرف نماز ہی ایک ایسا عمل تھا کہ جس کو چھوڑنا صحابہ کرام کے ہاں کفر گردانا جاتا تھا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اس کی اہمیت کو سمجھیں، اچھی طرح ذہنوں میں بٹھائیں کہ نماز کس قدر اہم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو چھوڑنے پر اور نماز میں سستی کرنے پر، نماز میں غفلت کرنے پر اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی تنبیہ کی ہے اور کتنی بڑی وعید دی ہے۔ سورۃ المعون میں اللہ نے فرمایا فویل للمصلین، ہلاکت ہے، بربادی ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ اللہ، نماز پڑھنے والوں کا کیا قصور؟ نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت اور بربادی، ان کا جرم کیا ہے؟ فرمایا الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں۔ پڑھتے تو ہیں نماز، لیکن غافل رہتے ہیں، کبھی وقت پہ پڑھ لی، کبھی بے وقت پڑھی، کبھی جماعت کے ساتھ پڑھ لی، اور کبھی کوئی عذر بنا کر جماعت کو چھوڑ دیا۔ کرکٹ میچ دیکھنا ہے، یا کوئی پروگرام چل رہا ہے، یا خبریں سن رہے ہیں، یا دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگا رہے ہیں، چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا، نماز چلی گئی، جماعت چھوٹ گئی۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، نمازوں میں غفلت کرنے والے، ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تباہی ہے، بربادی ہے، نمازیں پڑھنے کے باوجود تباہی بربادی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ نمازیں منشا کے مطابق پڑھی جاتی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ نماز کو اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر وقت محددہ میں فرض کیا ہے، اس وقت مقرر میں اس نماز کو پڑھنا لازم ہے۔ تو کس عذر کی بنا پر نمازیں بے وقت پڑھتے ہیں لوگ؟ کس عذر کی بنا پر نمازوں میں تاخیر کرتے ہیں لوگ؟ کس عذر کی بنا پر لوگ اپنی جماعت کو چھوڑ دیتے ہیں؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل لوگ عجیب عجیب بہانے تراشتے ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں دیکھ لیں، بعض مائیں بہنیں جو ہیں وہ جب مکیاج کر لیتی ہیں، میک اپ کر لیتی ہیں، تو اس کے بعد نماز نہیں پڑھتی، کیونکہ ان کو کسی پارٹی میں جانا ہوتا ہے، کوئی فنکشن اٹینڈ کرنا ہوتا ہے، اور خطرہ یہ ہوتا ہے کہ وضو کریں گے تو سارا وہ مکیاج ختم ہو جائے گا۔ تو اس کی وجہ سے اپنے مکیاج کو برقرار رکھنے کے لیے
اور پارٹی کو کسی فنکشن کو اٹینڈ کرنے کے لیے نماز چھوڑ دی جاتی ہے۔ اور یہ صرف ماؤں بہنوں کی ہی بات نہیں میرے عزیز بھائیوں، ہمارے مسلمان بھائی بھی اسی مرض میں مبتلا ہیں۔ کسی فنکشن میں جائیں گے، کسی پارٹی کو اٹینڈ کرنے جائیں گے، درمیان میں نماز کا وقت ہوگا، نہیں پڑھیں گے، نماز چھوڑ دیں گے۔ اذان بھی سنیں گے، کانوں میں اذان کی آواز پڑے گی لیکن نماز نہیں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے لوگوں کے بارے میں کیا کہا؟ جائیے اٹھائیے سورۃ مریم کو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، کہ ان انبیاء کرام کے بعد جن کا اللہ نے تذکرہ کی اس آیت سے پہلے، فرمایا ان انبیاء کرام کے بعد وہ نہ خلف، وہ نہ اہل لوگ آئے کہ جنہوں نے اضاعوا الصلاۃ، نمازوں کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، شہوتوں کے پیچھے پڑ گئے۔ تو اللہ ان کو کیا ملے گا؟ ان کا ہوگا کیا؟ اللہ نے فرمایا فسوف یلقون غیا، ان کو غی نامی نہر جو جہنم کی نہروں میں سے ایک نہر ہوگی، اور اس کے بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ نہر جہنم کی نہروں میں سے ایسی نہر ہے کہ جس میں جہنمیوں کا پیپ بہ رہا ہوگا، اور یہ گہری ترین نہر ہوگی۔ اس نہر کے اندر ان بے نمازوں کو اور نمازوں میں سستی کرنے والوں کو پھینکا جائے گا، والعیاذ باللہ۔ تو کس قدر سختی ہے میرے عزیز بھائیوں، اور خصوصاً فجر کی نماز، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، جائیں پڑھنے وہ حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بیان کیا تھا اور مختلف لوگوں کو مختلف قسم کے عذابوں میں مبتلا دیکھا تھا۔ ان میں سب سے پہلا شخص جو آپ کو دکھلایا گیا وہ کون تھا؟ وہ بد نصیب تھا کہ جس کے سر کو پتھروں کے ساتھ کچلا جا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون بد نصیب ہے؟ فرمایا اما الذي يسلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، یہ وہ بد نصیب ہے کہ جو دنیا کے اندر قرآن پڑھتا تھا لیکن قرآن پڑھنے کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ ینام عن الصلاة المکتوبہ، فرض نماز کے وقت یہ سویا رہتا تھا، وہ فرض نماز چاہے فجر کی ہو چاہے عصر کی ہو، نیند کی حالت میں جو یہ نماز آتی تھی اس کو چھوڑ دیتا تھا، اس نماز کو پڑھتا نہیں تھا۔ تو اس لیے اس کا عذاب کیا ہے؟ اور یہ برزخ کا عذاب ہے کہ برزخ کے اندر اس کو عذاب دیا جا رہا ہے اس طرح کہ اس کے سر کو کچلا جا رہا ہے پتھروں کے ساتھ، اور قیامت تک اسی طرح اس کے سر کو کچلا جاتا رہے، والعیاذ باللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھے، قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے اللہ تعالی ہم سب کو، ہمیں بھی اور ہمارے بیوی بچوں کو بھی، ہمارے بہن بھائیوں کو بھی اللہ تعالی سب کی حفاظت فرمائے، سب کو اللہ تعالی جہنم کے عذاب سے نجات دے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ نماز کا معاملہ بہت اہم ہے، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور آخر میں صرف ایک قصہ ذکر کرتا ہوں، ذرا کانوں کی کھڑکیاں کھول کے اس قصہ کو سنیں، اور یہ واقعات، یہ سچا واقعہ ہے۔ الشیخ عبد المحسن الاحمد، یہ سعودیہ کے مشائخ میں سے ایک شیخ ہے، اور یہ ڈاکٹر بھی ہیں، ایک ہسپتال میں کام کرتے ہیں، اور یہ مشہور مبلغ ہیں، مشہور داعی ہیں۔ ان کے ویڈیو کلپ آپ کو انٹرنیٹ پہ بہت زیادہ ملیں گے۔ وہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں ہسپتال میں جا رہا تھا اپنی ڈیوٹی پر، ہسپتال کی گزرگاہوں میں سے ایک گزرگاہ پہ مجھے ایک خاتون ملی، اور اس کے ہاتھ میں کچھ پیپرز تھے، بہت پریشان تھی۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس سے گزرتے ہوئے دیکھا، اس عورت نے، تو وہ مجھے پہچانتی تھی۔ اس نے کہا شیخ میرے پاس ایک پریشانی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں، یہ شیشے کے دروازے کے پیچھے میرا خامند ہے۔ شیخ کہتے ہیں میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی حالت ہی بڑی عجیب تھی کہ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی ہے، اور وہ کانپ رہا ہے، دھاڑے مار رہا ہے، اور اپنا سر اس شیشے کے دروازے کے ساتھ ٹکرا رہا ہے۔ میں نے خوفناک منظر دیکھا تو اس عورت نے کہا یہ میرا خامند ہے، اصل میں ڈاکٹر نے اس کو ایک دوائی لکھ کے دی ہے، جب تک یہ دوائی نہیں لے گا اس کو سکون نہیں آئے گا، اور اب اس وقت یہ وقت ایسا ہے کہ ڈیوٹی ٹائم ختم ہو چکا اور یہاں ہاسپٹل میں دوائی نہیں مل رہی، میں آپ سے التجا کرتی ہوں کہ یہ دوائی مجھے باہر سے منگوا دیں۔ شیخ کہتے ہیں کہ میں نے دوائی باہر سے منگوا دی، سیدلیہ سے دوائی آئی، اس عورت کو میں نے دوائی دی، پھر میں نے اس سے پوچھا کہ تیرے خامند کا قصہ کیا ہے؟ کہنے لگی اصل بات یہ ہے کہ میرا یہ خامند بہت اچھا تھا، بڑے اچھے اخلاق کا حامل تھا، لیکن نمازوں میں سستی کرتا تھا۔ ایک دن ہوا یہ کہ ہم دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد بیٹھے تھے،
اور باتوں میں بیٹھے بیٹھے عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہوئی۔ کہتی ہے میں نے اپنے خامند کو کہا کہ عصر کی اذان ہوگی، جائیں آپ نماز پڑھیں۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، میں بھی اٹھتا ہوں، جا کے نماز پڑھتا ہوں۔ کہتی ہے میں چلی گئی وضو کرنے، وضو کر کے واپس آئی تو ابھی اپنی جگہ پہ بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا صاحب اٹھیے، ابھی اقامت ہونے والی ہے، جا کے نماز پڑھیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ہاں انشاءاللہ اٹھتا ہوں، پرواہ نہ، فکر نہ کرے آپ۔ کہتی ہے میں نماز پڑھنے چلی گئی، نماز پڑھ کے واپس لوٹی تو اپنی جگہ پہ بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا اٹھیں، اب تو جماعت بھی چلی گئی، چلو یہاں گھر میں ہی پڑھ لو۔ اب یہ خاوند بھڑک گیا، کہنے لگے تم تو میرے پیچھے ہی پڑ گئی ہو، میں نہیں پڑھوں گا نماز۔ کہتی ہیں کہ ابھی چند لمحے ہی گزرے تھے کہ وہ کھڑے ہوئے، کھڑے ہی کیا ہوئے کہ وہ منہ کے بل زمین پہ گر گئے، اور پھر ان کی منہ سے جھاگ نکلنے لگی، کانپنے لگے، دھاڑے مارنے لگے، اور کہتی ہیں کہ ان کے منہ کی شکل و صورت اس طرح بن گئی، کہتی ہیں کہ میں بیوی ہو کر کے بھی ان کے قریب جانے سے گھبرا رہی تھی، مجھے ڈر لگ رہا تھا، اس قدر خوفناک شکل اختیار کر لی اس آدمی نے، اس خامند نے۔ کہتی ہیں میں فوراً گراؤنڈ فلور پہ گئی جہاں اس کے بھائی رہتے تھے، میں نے بھائیوں کو بلایا، بھائی دوڑتے ہوئے آئے، اس کو اٹھا کے ہاسپٹل میں لے کے آئے۔ ہاسپٹل میں آنے کے بعد جب سے یہ ہاسپٹل میں ہے اس کی یہی حالت ہے کہ اس کو دوائی دی جاتی ہے تو یہ سکون میں چلا جاتا ہے، دوائی نہ دی جائے تو پھر یہ اسی طرح کرتا رہتا ہے جس طرح اب یہ شیشے کے دروازے کے اس طرف کر رہا ہے کہ اس کی خوفناک شکل ہے، جھاگ نکل رہی ہے، دھاڑے مار رہا ہے اور اپنا سر شیشے کے دروازے کے ساتھ ٹکرا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہے نمازوں کو چھوڑنے کا انجام، یہ واقعاتی، یہ سچا واقعہ ہے۔ میرے بھائیوں، اگر نمازوں میں اس طرح غفلت کرتے رہے، اگر اس طرح سستی کرتے رہے تو پھر اللہ نہ کرے اس طرح کا انجام، والعیاذ باللہ۔ لہذا اپنی اصلاح کر لیجیے۔ میں اپنے بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، اصلاح کریں، اپنی نمازوں کی پابندی کریں۔ اگر آپ فجر کے وقت نہیں اٹھتے ہیں، اٹھیے فجر کے وقت، اور اگر آپ اپنی ڈیوٹی پر جاتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے ہیں، پڑھیے نمازیں اپنی ڈیوٹی ٹائم میں بھی۔ نمازوں میں کوئی غفلت نہ کریں۔ نمازیں وہ ہیں کہ جن کی اللہ تعالیٰ نے بھی تاکید کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تاکید کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو یہ نماز کا فریضہ پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ نماز کے ساتھ ہمارا دل لگائے، نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ٹھنڈک پہنچائے، نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات کو آسان فرمائے۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. صفحے درست کر لیجیے، ساتھ مل جائیے، پاؤں کے ساتھ پاؤں اور کندھوں کے ساتھ کندھے ملا لیجیے. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن
الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کچھ بھائیوں نے دعا کی درخواست کی ہے. ابھی جمعہ سے پہلے ایک صاحب نے فون کر کے بتایا کہ ان کے بہنوئی فوت ہو گئے ہیں، اور انہوں نے بتایا ہے کہ ان کے بہنوئی کا خاتمہ بھی بڑے عجیب طریقے سے ہوا ہے کہ کچھ عرصے سے بیمار تھے، تو ایک دن اپنی بیوی کو کہنے لگے کہ میں ابھی مر جاؤں گا، میرے اوپر موت آ جائے گی، یا شاید انہوں نے کہا کہ مجھے موت آنے والی ہے. اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ اور موت کی علامتیں کسی کو دکھلا دیتا ہے، موت کی نشانیاں کسی کو دکھلا دیتا ہے. تو کہنے لگے اپنی بیوی کو کہ میرے اوپر موت آنے والی ہے. کہنے لگے نہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں ماشاءاللہ. کہ بیوی کہنے لگی آپ ٹھیک ٹھاک ہیں، انشاءاللہ آپ ابھی زندہ رہیں گے، انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے. تو ابھی یہی کہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا، اور اسی کے ساتھ ہی ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی اور ان کی روح چلی گئی. اسی کے ساتھ ہی ان کی موت واقع ہو گئی. کلمہ پڑھا اور اس کے ساتھ ہی ان کی موت واقع ہو گئی. یہ ان کے بھائی جنہوں نے مجھے فون کر کے بتایا کہ ان کے بہنوئی کا اس طرح سے انتقال ہو رہا ہے. تو دعا کی اپیل کی ہے انہوں نے بھی کہ ان کے لیے دعا کریں. اسی طرح وہ خود بھی ایک حادثے کا شکار ہوئے ہیں، اور ایک اور بھائی ہمارے بھائی منظور صاحب یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ایک حادثہ ہوا ہے ابھی کچھ دن پہلے کہ نماز کے لیے جا رہے تھے، تو فجر کی نماز کے لیے، تو ایک گاڑی ان کے قریب آ کے رکی. تو فجر کی نماز کا وقت تھا، تو گاڑی میں جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہم مباحث کے لوگ ہیں. تو کہنے لگے کہ اپنا بطاقہ دکھائیں. بطاقہ دکھلایا تو وہ جو ان کا پرس تھا، کہنے لگے کہ پرس میں کیا ہے. تو بھی وہ پرس نکالا ہی تھا شاید، تو انہوں نے وہ پرس چھینا اور وہ گاڑی میں تھے تو گاڑی کو دوڑا کر لے گئے. تو اس پرس کے اندر 350 دینار بھی تھے، بطاقہ بھی، لائسنس بھی، اور کئی کارڈ وغیرہ تھے بینک وغیرہ کے بھی. تو بلکہ بینک کا کارڈ جو ہے اس سے بھی انہوں نے پتہ نہیں کیا کہہ رہے تھے کہ بہرحال اس طرح ان کا نقصان ہوا، اچھا خاصا نقصان ہوا. بار بار جا رہے ہیں تھانے میں لیکن کوئی بات ان کی سن نہیں رہا ہے. تو ایک اچھا خاصا نقصان ہوا. ہمارے ایک بھائی عزیز بھائی ہیں جنہوں نے یہ اپنی پریشانی ذکر کی ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس بھائی کی مدد فرمائے، اللہ رب العزت اس کو اس پریشانی سے نجات دے. ایسے اسباب اللہ تعالیٰ پیدا کر دے کہ اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں فراوانی دے اور وسعت سے ان کو رزق دے اور ان کی پریشانیوں کی ازالہ ہو. اور جو بھائی فوت ہوئے ہیں، اسی طرح ایک بھائی نے لکھ کے بھیجا ملک محمد افضل جو کویت سے پاکستان چلے گئے ہیں، وہ رات کو فوت ہو گئے. ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں. تو جتنے بھی بھائی بہنیں فوت ہوئے ہیں سب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، اللہ رب العزت سب کے درجات بلند کرے، اللہ تعالیٰ سب کی قبروں کو جنت کے باغ بنائے. جتنے بھی ہمارے بھائی بہنیں پریشان حال ہے سب کے اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور فرمائے. ہمارے بھائی عبد الرحمان صاحب اپنی بیٹی کی وجہ سے کافی دنوں سے پریشان ہیں، کافی عرصے سے. ان کی بیٹی بلڈ کینسر میں مبتلا ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے. تو ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا کاملہ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی ایسے اسباب پیدا کر دے کہ اس اسباب کے بعد اللہ تعالیٰ اس بچی کو شفا کاملہ اور صحت کاملہ نصیب فرما دے، اور بچی صحت مند ہو کر کے خوشی سے اپنے گھر میں واپس لوٹے، اپنی والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. یقیناً یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے اولاد کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ ایسی آزمائشوں سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامرانی اور کامیابی نصیب فرمائے. آج انشاءاللہ سالمیہ کا پروگرام ہمارا حسب معمول ہوگا. انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد ہمارا درس حدیث ہوتا ہے اور عشاء کی نماز کے بعد درس تفسیر ہوتا ہے. عیدی بقالے کے پیچھے مسجد احمد المہدی میں سالمیہ میں انشاءاللہ یہ درس ہوگا. آپ حضرات تشریف لائیے. جزاکم اللہ خیر.